السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون یہ آیات جو میں نے تلاوت کی ہیں، پہلی آیت ہے سورہ آل عمران کی، اس کا ترجمہ ہے کہ اور چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو، وہ بھلائی کی طرف بلاتے رہیں اور نیکی کی تعلیم دیں اور بدیوں سے روکیں، اور یہی ہیں وہ جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ دوسری آیت سورہ توبہ کی ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ مومنوں کے لیے ممکن نہیں کہ وہ تمام کے تمام اکٹھے نکل کھڑے ہوں، بس ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ان کے ہر فرقے میں سے ایک گروہ نکل کھڑا ہو تاکہ وہ دین کا فہم حاصل کریں اور وہ اپنی قوم کو خبردار کریں جب وہ ان کی طرف واپس لوٹیں، تاکہ شاید وہ ہلاکت سے بچیں۔ ان آیات میں جیسا کہ ہم نے دیکھا، اللہ تعالیٰ نے ایسے گروہ کا ذکر فرمایا ہے جو دین کی خاطر اپنی زندگیاں وقف کرتے ہیں اور نیکیوں کو قائم کریں، برائیوں سے روکیں اور تبلیغ اسلام میں اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ میں دین کی خاطر زندگیاں وقف کرنے کا نظام کسی نہ کسی شکل میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے سے ہی قائم ہے، اور خلافت ثانیہ میں اس میں ایک باقاعدگی پیدا ہوئی۔ باقاعدہ زندگی وقف کرنے کے بانڈ یا فارم
پر کیے جانے لگے۔ دینی تعلیم کے لیے جامعہ احمدیہ کے نظام کو مزید منظم کیا گیا۔ مبلغین بیرون ملک بھیجے جانے لگے جنہوں نے تبلیغی میدانوں میں بڑے کارہائے نمایاں سر انجام دیے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے تبلیغی اور تربیتی سرگرمیوں میں اپنی پہچان کروائی، اور یہ کام اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج تک جاری ہے، اور مبلغین مختلف ممالک میں اس کام میں مصروف ہیں۔ ان مبلغین اور مربیان اور معلمین میں پاکستان، ہندوستان کے علاوہ اب مختلف قوموں کے افراد جو ہیں وہ شامل ہو چکے ہیں۔ خاص طور پر افریقن ممالک کے مبلغین اور معلمین کافی تعداد میں شامل ہیں، اسی طرح انڈونیشیا کے۔ اللہ تعالیٰ وفا کے ساتھ ان سب کو خدمات پہ جلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقفین زندگی کے نظام میں ایک دوسرا گروہ بھی ہے، صرف مبلغین نہیں، ڈاکٹرز اور ٹیچرز اور دوسرے لوگ ہیں، وہ بھی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ بہرحال جوں جماعتی ضروریات بڑھ رہی ہیں، تبلیغی میدان میں بھی وسعت پیدا ہو رہی ہے، اور دوسرے میدانوں میں بھی، خدمات کے میدان میں بھی وسعت پیدا ہو رہی ہے، جہاں واقفین زندگی اور مبلغین کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس طرح یہ وسعت پیدا ہو رہی ہے، کام بڑھ رہے ہیں، احمدیت کا پیغام پھیل رہا ہے، دنیا احمدیت کی آغوش میں بھی آ رہی ہے۔ واقفین زندگی اور دینی علم رکھنے والوں کی ضرورت بھی بڑھ رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو تبلیغ اور تربیت کا فریضہ سر انجام دے سکیں۔ جیسا کہ ان آیات سے ظاہر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جماعت کے ہر فرد کا ہمہ وقت تبلیغی اور تربیتی کاموں میں مصروف رہنا ممکن نہیں، اس لیے ایک گروہ ہو جو خاص طور پر یہ کام سر انجام دے۔ باوجود اس کے ایک دوسری جگہ امت کے ہر فرد کی ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ وہ نیکیوں کے پھیلانے، برائیوں سے روکنے اور دعوت اللہ کا فرض ادا کرے۔ لیکن پھر یہ بھی فرمایا ہے کیونکہ یہ جو دنیاوی نظام ہے، نظام دنیا ہے، اس کو چلانا بھی ضروری ہے، اس لیے جو اس میں مصروف ہوں گے وہ ہم وقت دے بھی نہیں سکتے۔ پھر ہر ایک کا مزاج بھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ تبلیغی اور تربیتی کام آسن رنگ میں سر انجام دے سکے۔ پھر تمام کی تمام امت کے افراد دین کا وہ فہم اور ادراک بھی حاصل نہیں کر سکتے جو ایک مبلغ اور مربی کے لیے ضروری ہے۔ پھر یہ بھی کہ تمام لوگوں کو خاص توجہ کے ساتھ ٹریننگ بھی نہیں دی جا سکتی، اس لیے ایک گروہ ہونا چاہیے جو پوری توجہ سے دین سیکھے، اللہ تعالیٰ کے احکامات، اوامر و نواہی سے واقفیت حاصل کرے، ان کی گہری حکمت سیکھے اور پھر پھیلائے۔ ماشاء اللہ
جماعت میں ایسے بھی بہت سے افراد ہیں جو اپنے ذوق اور شوق کی وجہ سے دنیاوی تعلیم کے علاوہ بھی دینی علم کا کافی درک رکھتے ہیں، لیکن ان کی بعض دفعہ بلکہ اکثر دفعہ ان کی دوسری مصروفیات ایسی ہو جاتی ہیں جو مستقل طور پر وقت دینے میں آڑے آتی ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دین کے کام کے لیے واقف زندگی کا ایک گروہ ہونا چاہیے، اور پھر کیونکہ اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے، اس لیے ہر فرقے میں سے، یعنی ہر گروہ میں سے، ہر طبقے میں سے، ہر حصے میں سے لوگوں کے، متفرق قسم کے لوگوں میں سے یہ ایک گروہ ہونا چاہیے، اور پھر مزید وسعت پیدا کریں تو فرمایا کہ ہر قوم میں سے ایسے لوگ ہوں جو دین سیکھیں اور آگے سکھائیں۔ ہر قوم اور ہر گروہ اور ہر طبقے کے مزاج، نفسیات اور طریق مختلف ہوتے ہیں، اس کے مطابق تبلیغ کا طریقہ اختیار کیا جائے۔ اسی طرح تبلیغ کرنی بھی آسان رہے گی اور تربیت بھی آسان رہے گی۔ بہرحال یہ رہنمائی اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ مومنوں کا ایک گروہ ہو جو تبلیغی اور تربیتی کام سر انجام دے، اور پھر یہ کہ ہر قوم اور ہر طبقے کے لوگوں میں سے ہو تاکہ اس کام میں سہولت پیدا ہو سکے۔ بس جماعت احمدیہ میں اس اصول کے تحت دین کی خاطر زندگی وقف کرنے کا نظام قائم ہے، اور جیسا کہ میں نے کہا مختلف قوموں اور طبقوں کے لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب اس نظام کا حصہ بن چکے ہیں اور بن رہے ہیں، اور جیسا میں نے کہا کہ جماعتی ضروریات بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس تعداد میں اضافے کی بھی ضرورت ہے، اور یہ ضرورت آئندہ بڑھتی بھی چلی جائے گی۔ فی الحال مطلب موجودہ وقت میں صرف ضرورت نہیں ہے، بلکہ آئندہ اس ضرورت نے مزید بڑھنا ہے۔ اور خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس ضرورت کو بھانپتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے رہنمائی پا کر واقفین نو کی اسکیم شروع فرمائی تھی، اور اس کی بنیادی اینٹ ہی تقویٰ پر رکھتے ہوئے والدین کو یہ تحریک فرمائی تھی کہ بجائے اس کے کہ بچے بڑے ہو کر واقفین زندگی بنیں، اپنی زندگیاں وقف کریں اور اپنے آپ کو پیش کریں، والدین دین کا درد رکھتے ہوئے اور تقویٰ پر قائم ہوتے ہوئے اپنے بچوں کو ان کی پیدائش سے پہلے دین کی راہ میں وقف کرنے کے لیے پیش کریں، اور حضرت مریم کی والدہ کی طرح یہ اعلان کریں کہ رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، کہ اے میرے رب جو کچھ میرے پیٹ میں ہے اسے میں نے تیری نظر کرتے ہوئے آزاد کر دیا، یعنی دین کے کام کے لیے پیش کر دیا اور دنیاوی دھندوں سے آزاد کر دیا، بس مجھ سے یہ قبول کر لے۔ بس جب اس دعا کے ساتھ خاص طور پر مائیں اپنے بچے جماعت کو پیش کرتی ہیں اور کریں گی، خلیفہ وقت کے سامنے پیش کرتی ہیں، تو ان کی بہت بڑی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ پھر ان بچوں کی تربیت اس طرح کریں کہ وہ خدا کی راہ میں اپنی زندگیاں اس کا حق ادا کرتے ہوئے گزارنے کے لیے پیش کریں۔